إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، دنیا میں بہت سی مثالیں ایسی موجود ہے جو ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے اور جو ہمیں ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے بہت کافی ہے. مثال کے طور پر ہم نے اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی بھائی کو کوئی گفٹ دیا، کوئی ہدیہ اور تحفہ ہم نے انہیں پیش کیا. کچھ دنوں کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ وہ جو گفٹ تھا انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، وہ ان کے پاس سے گم ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کو جو تھوڑی بہت تکلیف ہونا ہے ہوگی، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہماری جانب سے جو احسان کا معاملہ ہونا تھا ہم نے کر دیا. ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، گفٹ ہم نے انہیں دیا. اب اس کی حفاظت کرنا تو ان کی ذمہ داری تھی. اگر انہیں اس کا احساس ہوتا اور اس تحفے کی ان کے پاس کوئی اہمیت ہوتی تو وہ خود اس کی حفاظت کرتے، اور تحفے کی اہمیت نہیں، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان اور اسلام کی شکل میں ایک بہت بڑا گفٹ ہم کو دیا ہے. دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، جس کو لوگ اچھائی سمجھتے ہیں، جن کو ہم اچھائی سمجھتے ہیں، وہ تمام کی تمام اچھائیاں ایٹ دی اینڈ جا کر کے جڑتی ہے توحید، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ہی جڑتی ہے. اور دنیا میں جتنی برائیاں اور خرابیاں ہو سکتی ہیں، اگر آپ غور کریں اور ڈیپلی جائزہ لیں اس کا، تو ایٹ دی اینڈ وہ جا کر کے جڑتی ہے شرک کے ساتھ. پتہ چلا کہ توحید یہ تمام کی تمام اچھائیوں کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہاں سے ساری اچھائیاں پھوٹتی ہیں. اور پتہ چلا کہ ساری کی ساری برائیوں کا منبع اور اس کا سرچشمہ، فار ایگزامپل ہم میں سے ہر کوئی مانتا ہے کہ چوری بری چیز ہے. سوال یہ ہے کہ کس نے کہا برا ہے؟ چور کو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے، اور وہ غریب آدمی مالدار بن جاتا ہے. تو اس کے اندر جو برائی ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اب دوسرے کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اگر یہ بری چیز ہے، اور کرنے کی بات یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ برا ہے، یہ کس نے کہا؟ تو اگر آپ اس کے اوپر جائیں گے اور غور کرنا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کو اور دین کو اور ایمان کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اٹک جاتے ہیں جا کر کے کہ عقل سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کامن سینس ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی اور ایویڈنس نہیں ہو سکتی. لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے، اور بہت سی مرتبہ اس کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ بہت سارے مقامات پر عقل غلطی کر جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جتنی اچھائیاں ہیں یہ ایٹ دی اینڈ جا کر کے جڑیں گی توحید کے ساتھ، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ، اس کو ہر اعتبار سے فرما برداری اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو لازم اور ضروری ماننے کے ساتھ. اور جو شرک ہے اس سے ساری کی ساری برائیاں نکلتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے بنیادی ہم کو سبق دیا گیا ہے اسلام میں کہ تمہیں اس بات پر یقین کرنا ہے، ماننا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس سارا عالم اور سارا نظام اور میرا اور تمام انسانوں کا اور تمام جانوروں کا اور یہ سارے سیارے اور سارے کے سارے دریا اور پودے جو سب کے سب چل رہے ہیں، اور ان کا جو کچھ نظام یہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، اور یہ جو حکومتوں کی الٹ پھیر ہم دیکھ رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک سپریم پاور ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے. اب اگر وہی
جو آج کل بہت ہی زیادہ سطحی قسم کے اعتراضات اور سوالات، وہ کیا کہ میں چونکہ سائنس پڑھ رہا ہوں اس لیے جب تک میں دیکھوں گا نہیں اس وقت تک میں مانوں گا نہیں کہ اللہ کو کس نے دیکھا، جنت کو کس نے دیکھا، جہنم کو کس نے دیکھا۔ تو جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اس وقت تک مانیں گے نہیں، تو بھائی بہت بری بات ہے یہ، ذرا غور کیا جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اپنے آپ کو کوئی صحیح اولاد بھی نہیں مان رہے ہیں، سمجھ گئے؟ جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ تو ہم نے کہاں دیکھا کہ ہم اپنے والد کی اولاد ہیں؟ دیکھا ہے؟ نہیں، امی جان نے کہا ہے، تو بھائی کہا ہے، کسی کے کہنے پہ تو مان رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کہہ تو دیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ دوستوں کے درمیان، جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک مانیں گے نہیں، تو اپنے آپ پہ بہت بڑا الزام ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہم بھی کس کی اولاد ہیں ہمیں پتہ نہیں، اتنا بڑا الزام اپنے آپ پر، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم اپنے والد کی اولاد ہیں۔ سنا ہے ہم نے، بہت معتبر ذرائع سے سنا ہے، جتنا معتبر ذریعہ میری اور آپ کی ماں ہے اس سے زیادہ معتبر ذریعہ کہ یہ کائنات کا خدا ہے۔ جتنا ہم نے اپنی ماں کو اس لیے مانا ہے کہ ان کے جسم سے انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کی بات کو تسلیم کیا۔ تو میرا اور آپ کا پروردگار نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے تو ہمیں اس کو تو ماننا اور زیادہ ضروری۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کچھ باتیں کر کے آسانی کے ساتھ کوئی پتلی گلی سے نکل جائیں، اتنا برا طریقے سے پھنسیں گے کہ پھر بس کنفیوژن کے اندر پوری زندگی نکل جائے۔ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے نظریات پر جاتے ہیں، وہ آرام اور اطمینان سے نہیں رہتے، ہر وادی میں جا کر کے پھنس جاتے ہیں، ہر وادی میں جا کر کے پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں ہمیں اس بات کو ماننا ہے، اور یہ ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں مانیں گے تب بھی کوئی دوسرا ہمارے پاس راستہ موجود ہے کہ بھئی یہ نہیں تو یہ مان لو، یہ نہیں تو یہ مان لو۔ اگر ہم لاجیکلی اور عقلی اعتبار سے غور کریں گے تو اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ماننے کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں، اور ضرور ہم مانیں گے کب؟ جب کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ میں بے وقوف ہوں، میرے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ جب تسلیم کر لو تو بھائی ہولے پولے جو چاہے چیزیں مان لو۔ ایک ساتھی میرے پاس آئے اور انہوں نے اسی مسئلے کے اوپر بہت دیر تک گفتگو کی کہ میں کوئی چیز اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ موٹی موٹی باتیں ہیں، میں نے وہی باتیں سمجھائی، سمجھ میں تو آ گئی ان کو کہ بے وقوف ہو تم۔ میں کہا نہیں، میں بے وقوف تو نہیں، میں تو بڑا عقل مند ہوں اور پڑھا لکھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہاں ہے تمہاری پڑھائی؟ کہا پڑھا ہوا ہوں، ڈگری ہے۔ ڈگری نہیں، تمہاری پڑھائی بتاؤ، تمہارا ایجوکیشن بتاؤ کہاں ہے؟ تو میرے پاس سارے سرٹیفکیٹس موجود ہیں۔ وہ تو سرٹیفکیٹس ہے، ایجوکیشن بتاؤ، ایجوکیشن دکھاؤ کہ کہاں ہے؟ وہ تو میرے اندر ہے۔ دیکھا ہے کبھی ایجوکیشن؟ نہیں، فلاں کالج کے اندر اور فلاں انسٹیٹیوٹ کے اندر اور فلاں جگہ میں۔ ارے بھائی وہ تو کالج ہے، وہ تو اسکول ہے، وہ تو انسٹیٹیوٹ ہے، ایجوکیشن دکھاؤ۔ ایجوکیشن تو نظر نہیں آتی، وہ تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ کیسے مان لیا؟ دکھائیں، ہاں کتابیں پڑھا، وہ تو کتابیں ہیں بھائی، وہ تو ٹیچر ہے، وہ تو بلیک بورڈ ہے، ایجوکیشن کہاں؟ نہیں، انہی سب چیزوں کے پڑھنے کو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، تو دکھاؤ تو صحیح۔ جب تک تم اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو، دکھاؤ پھر، ورنہ اپنے آپ کو جاہل مان لو۔ دو میں سے ایک، یا تو ایجوکیٹڈ ہے یا جاہل ہے، دونوں میں سے کوئی ایک۔ ایجوکیٹڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہو، نظر آتی ہے ایجوکیشن؟ نہیں، نظر نہیں آتی۔ مسلمان ہے، ہاں، کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ جو اللہ کو مانتا ہے۔ تو نظر آتا ہے اللہ؟ نہیں، نظر نہیں آ رہا۔ دو میں سے ایک ہے، یا تو اپنے آپ کو جاہل کہو، گمار ہوں میں، جاہل، یا پھر یہ ہے کہ ایجوکیشن۔ بے وقوف نہیں، بے وقوف نہیں، میں تو بڑا انٹلیکچوئل، بڑا عقل مند اور دانشور۔ کہاں ہے بے دانش مندی؟ عقل ہے کہاں؟ نظر آ رہی ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جب نظر نہیں آ رہی ہے تو بے عقل ہے، بے وقوف ہے، اور کیا ہے؟ نہیں، عقل مند ہوں۔ تو یہ کون سا کانٹرڈکشن ہے بھائی؟ عقل مند ہوں، کوئی چیز بغیر دیکھے مانتا نہیں ہوں، عقل دیکھ نہیں رہا ہوں پھر بھی مان رہا ہوں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ بہت ساری چیزیں وہ ہے جس کو میری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے، مگر وہ اس کا وجود ہے، وہ ایگزسٹ کرتا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو ماننا ہے، اس بات کو جو تسلیم کرنا ہے، یہ ہمارے ایمان کی سب سے پہلی کڑی۔ حضرت امام صاحب سے ایک دہلیے کا واسطہ پڑ گیا، ملحد تھا، ایتھسٹ تھا، واسطہ پڑ گیا، کہنا میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں کس بات پر؟ ایگزسٹنس آف گاڈ پر۔ اوہ، امام صاحب کو گنتی آتی ہے؟ ہاں بالکل آتی ہے، گنو۔
1 2 3 4 5, تو 5 سے پہلے کیا 4، 4 سے پہلے کیا 3، 3 سے پہلے کیا 2، 2 سے پہلے کیا 1، 1 سے پہلے، تو یہیں سے شروع ہوتی ہے گنتی۔ کیا کہنے لگا جو ایتھسٹ تھا؟ کہنے لگا گنتی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو کچھ نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں اسی کو ہم خدا کہتے ہیں کہ جہاں سے سارا نظام شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہم کچھ مانتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس تو کہتی ہے کہ مادہ تھا پہلے اور وہ مادے سے ساری دنیا بنی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ مادہ جو تھا، وہ مادہ وہ دیکھتا تھا، سنتا تھا، بولتا تھا، اور اس کے پاس کچھ دم وم تھا یا بے دم مادہ تھا؟ نہیں بھئی، کوئی دم نہیں تھا اس میں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس مادے کے اندر کوئی دم نہیں تھا، اس سے ساری چیزیں دمدار بنی ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ مادہ ہے لیکن دمدار مادہ، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ وہی مادہ جس کو تم مادہ کہہ رہے ہو تو وہ جانتا ہے، بوجھتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ مادہ تم بھی مانتے ہو۔ مادہ جب کوئی ایک بات گڑھ لینا ہے، فرض کر لینا ہے، ہائپوتھیٹیکل کوئی چیز کو ماننا ہے تو ہم مانیں گے ہائپوتھیٹیکل۔ تو تمہارا جو مفروضہ ہے وہ تمہارا مفروضہ اندھا بہرا ہے، اور ہمارا مفروضہ جو ہے علیم و بصیر و سمیع و خالق ہے۔ کس کا مفروضہ اچھا ہے؟ کس کا مفروضہ اچھا ہے؟ تو میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر آپ اسلام کے راستے کو چھوڑو گے تو آپ سائیکولوجیکلی بھی، آپ مینٹلی بھی، اور آپ فزیکلی بھی کہیں بھی سکون نہیں پاؤ گے۔ ایک ہی راستہ ہے جہاں جو عقلاً ممکن ہے، لاجیکلی جس کو آپ مان سکتے ہیں، ایجوکیشنلی آپ جس کو پروف کر سکتے ہیں، اور وہ ایک ہی راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہو نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ یہ مان لیں کہ اللہ ایک نہیں، ایک سے زائد، پاسبلٹی کیوں؟ کبھی دیکھا ہے ایک جسم کے لیے 2 دماغ، ایک ملک میں 2 بادشاہ؟ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جاتا۔ پاسبلٹی ہی نہیں ہے اگر آپ لاجیکلی دیکھیں گے، اور یہی آپ ہر قدم پر دیکھ لیں، انتہائی معقول نظریات ہے جو نظریات اسلام نے دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ جتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں اتنے بڑے جاہل، اور جو جتنا بڑا پڑھا لکھا حقیقت میں بنتا جا رہا ہے، آگے جاتے وہ اسلام کی جھولی میں گر جا رہا ہے۔ اسی لیے اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ ریچسٹ مذہب الحمدللہ اسلام، اور جن علاقوں کے اندر تعلیم جتنی عروج پر ہے، ریسرچ جہاں پر جتنا زیادہ ہے، وہاں پر اسلام قبول کرنے کی مقدار اتنی زیادہ ہے۔ اور جہاں پر یہ ایتھیزم پھیل رہا ہے نا ہمارے آپ کے کالجز میں، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر نہ ریسرچ ہے نہ ایجوکیشن ہے، اس لیے یہ سب پھیل رہا ہے۔ ورنہ اگر دماغ ہے کسی کے سر میں تو وہ نہیں ان باتوں کو تسلیم کر سکتا ہے، وہ غور کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور میری جو دھرتی ہے، میرا جو ملک ہے، اس سے مجھے بہت دلچسپی ہے، بڑی محبت ہے، جیسے مجھے اپنی ماں سے محبت ہے۔ ماں سے محبت کسی کو سکھانے کی ضرورت ہے، بتلانے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی کسی کو ایجوکیٹ کرے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے تو وہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ارے بھائی وہ تو فطری ہے، بائی نیچر ہے۔ ایسے ہی میرے ملک کی محبت میرے لیے بائی نیچر ہے، کسی کو سکھانے کی کیا ضرورت، بولنے کی کیا ضرورت، بتانے کی کیا ضرورت، وہ تو میرا نیچر ہے۔ میں جب اپنے علاقے سے اور اپنے ملک سے، اپنے شہر سے جب کہیں دور جاتا ہوں تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ٹرین جیسے جیسے قریب ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسٹیشن جیسے جیسے میرے گاؤں اور میرے شہر کے قریب کے اسٹیشنز آتے چلے جاتے ہیں، تو میری جو ہے وجدان میں کتنی کیفیت بڑھتی ہے اور کتنا مجھے خوشی کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جو دور رہتے ہیں اپنے گھر سے۔ اور مسلمان کے لیے یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتی کہ یہ اسلام اور ایمان پر کمپرومائز کر لے، جو اس کی ایک آئیڈینٹی ہے۔ اور یاد رکھیے آئیڈینٹی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر وہ مٹا دی جائے تو پھر اس کے بعد اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ پولیس سے اگر وردی اتار دی جائے تو کون اس کو پولیس مانے گا؟ وہ اس کی آئیڈینٹی، اس کے بعد اس کی بات کا کسی کے اوپر اثر نہیں ہے، اس کا اشارے کا کسی کے اوپر اثر نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس سے اگر اسلام کی آئیڈینٹی ہٹا لی جائے جو کہ بنیادی طور پر ایمان کا عقیدہ ہے، تو اس کے بعد تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجھے
کہے اور مجھے مجبور کرے کہ وندے ماترم کہیں، مجھے اپنا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے مجھے کہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا، اور اگر اسکول والے اس کے اوپر مجبور کریں تو میں اسکول کے خلاف میں بھی پروٹیسٹ کر سکتا ہوں، یہ میرا ایک فنڈامنٹل رائٹ، اس لیے کہ یہ میرے ایمان اور اسلام کے مقابلے میں یہ چیز مجھ سے کہی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وندے ماترم یہ جو گیت ہے یہ نیشنل اینتھم نہیں ہے، یہ نیشنل سانگ۔ ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کو بھی ارے بھائی یہ تو ملک سے محبت کی ایک گیت ہے، نہیں، آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اینتھم کیا ہے؟ جن گن من، اور اس کے پڑھنے کے سلسلے میں کسی نے ناجائز نہیں کہا۔ اور جو نیشنل سانگ ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی دھرتی میرے معبود ہے جس کی میں پوجا کرتا ہوں، نہیں، ہم تو دھرتی کی پوجا نہیں، ہم تو یہ سورج اور چاند کی پوجا نہیں، ہم زمین کی پوجا نہیں، ہم درخت کی پوجا نہیں، ہم تو ان سب کے بنانے والے کی پوجا کرتے ہیں۔ شرک اور ایمان کا کوئی رشتہ نہیں، اور شرک پر جا کر کے کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ دیکھیے، آپ اس کا ترجمہ کریے، آج کل تو یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی، تو آپ اس کا ترجمہ کروا کر کے دیکھیے کہ اس کے اندر جگہ جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لہلہاتے کھیت اور یہ یہاں کی خوشبوئیں اور یہاں کی مہک اور یہاں کی دھرتی اور یہ سب، یہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کی پوجا کرتا ہوں، میں اپنی ماں کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے اندر ہر مصرے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ میں اپنی ماں کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ تو اسلام کے سلسلے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں ارے بھائی یہ علماء کو کیا ہے، جو بھی بات آتی ہے فوری اس کا وروଧ کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو چپراسی ہیں، کہہ کے چپراسی، دین کے چپراسی ہیں، کوئی باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی، کوئی اندر کی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ بالکل، تو ہم تو بالکل وروध کریں گے صاحب، بالکل اس کا انکار کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن اور حدیث اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی کھچڑی نہیں ہے آپ جو چاہے اس کے اندر لا کر کے دے دیں۔ آپ دوسرے مذاہب کو دیکھ لیں، ان کے پاس کیا ہے؟ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ چند رسوم و رواج کا نام مذہب ہے۔ جب تک وہ رسوم و رواج ہے اس وقت تک ان کا مذہب ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی مذہب کو دیکھ لیجیے، کیا اسلام کچھ ایسی کھچڑی تھوڑی کہ جو چاہے اسلام کے اندر ہم اجازت دیتے چلے جائیں اور جو ہے اس کو ایسے کھچڑی پکتی چلی جائے اور اس کے بعد وہ کوئی اور کچومر بن جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 1400 سال سے آج تک باقی ہے، آج سے قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، کہ قیامت تک ایک جماعت اس کی حفاظت کرتی رہے گی اللہ کی جانب سے، اور اللہ کی مدد اس جماعت کے ساتھ رہے۔ اس جماعت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ان کو کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، باتوں میں نہ آ جائیں۔ تنکا ہوتا ہے جو پانی کے بہاؤ میں بہتا ہے، اور سوکھے ہوئے ٹوٹے بیکار سے پتے ہوتے ہیں جو ہوا کے رخ پر اڑتے رہتے ہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کوئی پانی کے اوپر بہنے والا کچرا ہے، آپ کوئی درخت کے ٹوٹے ہوئے سوکھے پتے ہیں کہ ہوا جدھر کو چلی چلو تم ادھر کو۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا، تو کیا بھائی ایسا کر لینے میں، بول لینے میں، پڑھ لینے میں کیا ہے؟ کیوں اس کے سلسلے میں اتنا جو ہے کٹرتا، کیوں اتنی کٹرتا؟ بالکل کٹرتا ہے ہمارے میں۔ جب تم ایتھیزم کے اوپر، جب تم ہندوانہ رسم و رواج کے اوپر کٹر ہو، تو اسلام، ہم جو اپنا حق مذہب ہے اس کے اوپر کٹر نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم۔ اور جو اس کے سلسلے میں کٹر نہیں ہے وہ 1000 بار توبہ کرے کہ پوری دنیا تو کسی نہ کسی جگہ جا کر کے کٹر ہو رہی ہے اور آپ کہیں کے نہیں رہ گئے۔ ہر کوئی کہیں نہ کہیں کٹر ہے، آپ دیکھ لیجیے، اور ہم کہیں کے بھی نہیں، نہ ادھر کے، نہ ادھر کے، نہ ادھر کے، نہ ادھر کے، لہٰذا ایسے ہی پتوں کی طرح اڑ رہے ہیں، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح جی رہے ہیں۔ اور کٹی ہوئی پتنگ کا جو حال ہوتا ہے کہ وہ پورا نوچی جاتی ہے، بچے اس کو پھاڑ دیتے ہیں، ویسے ہمارا حال ہو رہا۔ میرے بھائیو، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور اگر اس سلسلے میں تھوڑا سا اپنے اندر کچھ اطمینان ہے اور فیلنگس ہے تو سمجھو اور سمجھ کر کے کام کرو، اپنے عقل کو استعمال کرو، اپنی تعلیم کو استعمال کرو، لاجک کو سمجھو، اور اسلام کے حقانیت پر یقین رکھنے والوں سے سمجھو۔ ایکس مسلم سے سمجھنے جاؤ گے تو اس کے بعد تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہ جاؤ۔ اور ایسا نہیں
کہ کوئی بھی بات آئے تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، لے لیں گے، کیا اس میں کیا اس میں کیا، یہ سب بیکار باتیں چھوڑیے۔ اگر آپ اپنی جگہ مضبوط ہے تو پھر آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر آپ اپنے آپ کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ پانی کا کچرا ہے اور ہوا کا اور جو ہے درخت کا جو ہے سوکھے پتے ہیں، تو بس اڑتے رہیے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آپ کا نہ کوئی موقف ہے، آپ کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ آپ کسی کے اوپر مضبوط ہے، نہ کچھ نہ کیا، جو کوئی کہہ دیا سمجھ گئے، جو ویڈیو سامنے آ گیا اس کے اوپر یقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اسلام اور ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اللہ قائم